جی ٹھیک ہو چلدا اے صدا لنگر پانچ تن دے گھرانے دا اگلے نام کی طرف بڑھ رہا ہوں نجفی صاحب قبلہ چشتی صاحب شاہ جی حامد بھائی کہ اس طرح سے وفائیں کون کرے گا دشمن کو بھی جینے کی دعائیں کون کرے گا بند ہو جائے اگر مادر حسنین کی چکی جنہ دا یک دم نہ نکلے یک دم بولو سبحان اللہ اس طرح سے ایک ہی لائن پڑھنی ہے میں ایک ہی شعر پڑھنا ہے اس طرح سے وفائیں کون کرے گا دشمن کو بھی جینے کی دعائیں کون کرے گا بند ہو جائے اگر مادر حسنین کی چکی کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا آہا آہا ساری محفل ایک پاسے لائن ایک پاسے کونین کو پھر بند ہو جائے اگر کیونکہ سیدہ کی فضیلت تم سے کیا بیاں ہوگی ان کی کسی خادمہ کا قصہ ہی سنا دو پھر بلقیس کبھی تخت کی تمنا نہ کرے گی کچھ دیر اسے فضا کی چٹائی پہ بٹھا واللہ باللہ سمہ تعالی 40 سالہ عمر ہون دے باوجود میرے قد تو زیادہ مضمون ہے میں خیال کروں گا سب دا اور جدہ میں پڑھن تے آواں گا میں کوشش کروں گا کہ پاکہ دی نوکری اس انداز سے ہو جاوے اب آپ سیدہ کی فضیلت ہم سے کیا بیاں ہوگی ان کی کسی نوکر کا نوکرانی کا قصہ ہی سنا دو پھر بلقیس کبھی تخت کی تمنا نہ کرے گی تھوڑی دیر اس فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو آئے 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 او قربان یار میں صدقیوں سے ماں دوں جنہیں پنجتن پاک دی خادمہ دے ناتے او جنری گھولنا سکھائی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آئیے بلا تاخیر آل نبی اولاد علی مخصوص وقت ہے آپ الحمدللہ قبلہ چشتی صاحب کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے لمبے سفر کرتے ہیں سونے انداز سے اپنی نوکری حاضر پیش فرماتے ہیں سید شرافت حسین شاہ صاحب اس کے بعد ہمارے 4 مہمان سناخان ہیں میں 2 یا 3 کے درمیان پڑھوں گا نعرہ سننا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر کدے شیشے دے اگے کھلو کے پھر بولی تے تین مزہ آئے گا نعرہ رسالت آج تین پنجن پاک بیک رہنی نعرہ رسالت اجے آواز تھوڑی ہے منکران دا سینہ چیر کے بول نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون تمامی احباب محبت اور ذوق شوق کے ساتھ ایک دفعہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام اس طرح پڑھیں پتہ چل جائے حضور مولا حسین پاک کے نوکر بیٹھے ہیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام جتنے بھی مولا حسین لجپال کے حسینی غلام بیٹھے ہیں میری حاضری کے جو لمحات ہیں اس میں سے یقیناً میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں آج 10واں سالانہ سید الابرار کانفرنس میں آنے والا ہر غلام مولا حسین کا نوکر ہے اور یہ سعادت مندی جناب محترم استاد العلماء استاد الحفاظ والقراء خطیب بے نیاں شمشیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق چشتی صاحب کی محبتوں میں ہم آج 10واں یہ سالانہ محفل پاک کا جو اہتمام آپ نے کیا ہے بہت خوبصورت حضور کے ثناخانوں کو بھی مدعو کیا میری حاضری صرف اتنی ہے کہ لوگوں ہم یہاں میزبان ہیں اور ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہیں ہم نے حضور کے ثناخانوں کی نعتیں بھی سننی ہیں
اور انشاءاللہ العزیز خصوصی بیان ہر سال کی طرح آپ ذکر کربلا، ذکر مولا حسین اور وہ عظیم داستان جس کو دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے، سانحہ کربلا، آپ حضرت علامہ قاری محمد شفیق چشتی صاحب کی زبانی سنیں گے۔ اس سے پہلے حاضری کے مجھے 5 سے 6 منٹ جو درکار ہے، 6 منٹ اوپر نہیں جانا ہے، یہ حکم ہے، تو لو جی منٹ شروع ہو گیا ہے، آپ حسینی بن جائیں۔ واقعہ نہیں ہے، تقریریں ہم کرتے رہتے ہیں، جب میدان سجتے ہیں حاجی صاحب توجہ سے سنیے گا، ہم حسینی ہیں، جو حسینی ہے وہ بولے گا محبت سے سبحان اللہ۔ ہم کیا ہیں لوگوں؟ ہم حسینی ہیں۔ کیسے حسینی؟ صرف ہم حسینی نہیں ہیں سجدی صاحب، نجوی صاحب تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، بس حسینی بن کر جملے کی داد دیجئے گا، میرا وقت مکمل ہو جائے گا۔ لوگوں صرف ہم حسینی نہیں ہیں، میرے داتا علی حجویری بھی حسینی ہے، بابا فرید الدین بھی حسینی ہے، فرید الدین عطار بھی حسینی ہے۔ زور سے ہاتھوں کو لہراتے جائیں، جھنڈے بناتے جائیں اور حسینی ہونے کا ثبوت دلاتے جائیں۔ داتا علی حجویری بھی بولو حسینی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حسینی ہے، میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی پکے سکے حسینی ہیں۔ لوگوں یہاں جامعہ مصطفیٰ میں آنے والا ہر طالب علم سے لے کر ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا حسینی ہے۔ اب خاموشی نہیں چاہیے، جو حسینی ہیں پھر زور لگا کر بولے، بولو ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا حسین تیرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ حافظوں کا، وہ قاریوں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ لوگوں حسین کی بات کر رہا ہوں، کربلا کے قاری کی بات کر رہا ہوں، نبی کے نواسے کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کے شہزادے کی بات کر رہا ہوں، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ کے رخت جگر کی بات کر رہا ہوں، بی بی سیدہ زینب کے اس پاک، بی بی سیدہ زینب کے اس پاک بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ میری حاضری کے 2 منٹ ہو گئے، 3 باقی ہیں۔ کربلا نہیں میں پڑھ سکتا، کربلا کے لیے وقت کی گنجائش نہیں ہے، وہ آپ کو قبلہ چشتی صاحب سنائیں گے۔ واقعہ کربلا کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے لیے آج مقرر کردہ بیان میں سے انتخاب کیا ہے۔ یزیدی فوج ہے، ادھر میرے مولا حسین کے گھر والے ہیں، ادھر پاک بی بی ہے، سیدہ زینب ہے، سلام اللہ علیہا ہے۔ یزیدی فوج بولی، یزید شمر بولا، اس نے کہا مولا حسین کو آج میں نے گرا دیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ مولا کو میں نے آج گرا دیا ہے، آج ساری عزتیں میرے لیے ہیں، میں نے حضور کی آل کو مٹا دیا ہے۔ تو پھر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں اے یزید پلید، تو کیا کہتا ہے کہ تو نے حسین کو گرا دیا ہے؟ تو نے حسین کو نہیں گرایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جواب دینے کے لیے سیدہ قرآن پڑھتی ہیں، رب کا کلام پڑھتے ہوئے دنیا والوں کو پیغام دیتی ہیں، یزید مر گیا، میرا حسین باقی ہے۔ زور سے بول۔ دو منٹ رہ گیا بھائیو، توجہ سے سنیے گا، 2 منٹ میں نے زینب پڑھنی ہے۔ بابا جی تشریف رکھیے گا، وقتنا میرا وقت بڑھ جائے گا، جملہ رائے گا نہ کیجئے گا۔ بی بی نے سب سے پہلے قرآن پڑھا،
کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کائنات کی ساری ذلتیں یزید کے لیے ہیں، پوری کائنات کی ساری عزتیں مولا حسین کے لیے۔ زور سے بول سبحان اللہ۔ میں نے تقریر کا جملہ مکمل جو کرنا تھا کر دیا ہے کہ کائنات کی قبلہ چشتی صاحب، سدیدی صاحب سے لے کر آنے والا ہر عاشق یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ کائنات کی ساری ذلتیں یزید کے لیے بچتی ہیں، اسی طرح کائنات کی ساری عزتیں مولا حسین کے لیے بچتی ہیں۔ تو پھر ساتھ نعمان بن بشیر بیٹھا تھا، ایک حضور کا نبینا صحابی بیٹھا تھا۔ جب بی بی نے یہ جملہ کہا، بی بی کی زبان سے نعمان بن بشیر نے سنا، نعمان بن بشیر کے ساتھ اس نبینا صحابی نے سنا، تو اب جملہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ چشتی صاحب آپ کے قدموں کی خیرات، آپ نے محبت کا اظہار کیا، ہم حاضر ہو گئے۔ یہاں تقریر سنانا مقصود نہیں ہے، جملہ مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ نبینا صحابی کہتا ہے یہ آواز کس کی ہے؟ نبینا صحابی گویا یوں کہتا ہے حضور کے غلاموں، وہ کہتا ہے لگتا ہے علی آ گئے ہیں، علی کی زبان لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے علی آ گئے ہیں، مجھے یہ زبان علی کی لگتی ہے۔ لو دوستو حاضری مکمل ہوئی تو پھر عاشق کا قلم فجر میں کہتا ہے، لو جی چشتی صاحب 5 منٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ عاشق سدیدی صاحب یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جبریل امین، جبریل امین بول رہے ہیں، جبریل امین بول رہے ہیں۔ سدیدی صاحب جبریل امین بول رہے ہیں، حکمت کے گوہر رو رہے ہیں۔ دمشق میں وہ سیدہ زینب کا خطاب یوں لگتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں۔ وہ میرے علی پاک کا پاک شہزادہ مولا حسین کائنات کی ساری ذلتیں یزید کو دے گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے عوض یعنی کہ قرآن بچانے کے عوض وہ جو عزتیں عطا ہوئی ہیں کائنات کی، وہ ساری مولا حسین کے کھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا۔ بہت ہی